الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فوض أمري إلى الله بصير بالعباد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم مجلس کے آغاز میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں مرحومین کے لیے. ذکیہ بیگم نقوی، سید قلب آفتاب نقوی، افتخار احمد رضوی، سریہ بنت مقبول حسین، آمنہ ڈوسا، رضا علی ڈوسا، سید الائزیہ محسن، رخسار فاطمہ نسرین محسن، حسن صادق مرزا، شفیع محمد شاہ، سید عاشق حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ ہم اس بزم میں آ سکے، ہمارے پاس وہ صحت، وہ شعور ہے کہ ہم سن سکیں، کیونکہ وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے ہمیں احساس ہوتا جا رہا ہے کہ کون کون سی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر آج جمع ہیں اور ان حالات میں بھی پیغام امام حسین کو قائم کیا جا سکتا ہے. اللہ نے ہمیں چنا اس مقصد کے لیے کہ ہمیں وہ کسی کے بھی ذریعے اپنا کام لے سکتا تھا، اس نے ہمیں یہ موقع دیا. تو ایک درود پڑھ لیں. اور واقعی میں ایز اے اسپیکر زوم اور کمپیوٹر پہ بات کرنے کے بعد یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹریٹ ہے میرے لیے. سو الحمدللہ. مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ ٹاپک جو ہماری آج مجلس کا ہو وہ ہو توکل. اچھا، توکل کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ایک لفظ ہے یا یہ ہماری زندگی میں کسی طریقے سے اس کی ترجمانی کی جا سکتی ہے؟ اور ہمارا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے، چاہے وہ مجلس ہو، کوئی عبادت ہو، چاہے وہ کھانا پکانا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں سب سے پہلے جو خدا نے ترغیب کی ہر عمل کے ذریعے سے وہ یہ کہ ہم اپنی نیت کا تعین کریں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم یہ کام کس مقصد سے کر رہے ہیں. اور اس کی تشبیہ میں ہمیشہ ایک انالوجی سے دیتی ہوں، ایک مثال سے دیتی ہوں کہ اگر ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ہم ڈرائیور کو بتائیں نا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، یا ہم جب ڈرائیو کرنے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، منزل کا ہم نے تعین کیا نہیں ہے اور ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تو وہ سفر بالکل بے معنی اور بے مقصد ہوگا. اور اس میں ضائع ہمارے لیے صرف اور صرف نقصان ہے. ہمارا وقت ضائع ہوگا، ہماری انرجی ضائع ہوگی، ہمارا ٹائم ضائع، سب کچھ ضائع ہے. بلکہ ہم اگر گھومتے پھرتے رہیں گے تو آخر میں شاید بالکل ہی لاسٹ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچے. ٹھیک، تو نیت، وہ انٹینشن، وہ ہمارا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کام، اپنے وقت میں وہ برکت دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے ہم اس کا تعین کر لیں.
اب بار بار ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر. اور پھر ہم یہ بھی حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے مقصد یا منزل تک پہنچا سکتی ہے. اس کا میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں. جیسے ہم چیریٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب چیریٹی میں نے دی، ہم کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے صدقہ خیرات دیا. اب آپ کی نیت کیا تھی اس میں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اس کو گھر مل جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گی، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک، یا چھوٹا سا جو رستے میں کوئی ہوتا ہے، ہم اس کو جب تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے. ٹھیک، اچھا اب کیا ہوگا اگر ہم نے پیسے دیے اور پلٹ کے انہوں نے ہمیں کہا بس اتنے سے دو گی، تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو دیا بھی اور خوش بھی نہیں ہوئی، کتنے ناشکر ہیں. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ سوچنا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی دینے کی، یا کیا واقعی خدا کو خوش کرنے کی نیت تھی، یا اس کو خوش کرنے کی نیت تھی، یا دنیا کو بدلنے کی نیت تھی. اب ہم بعض اوقات بچوں کو یہ سوال پوچھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ میں ایک بار اتنا پاور ہے تو ساری برائیاں دنیا سے ختم کیوں نہیں کر دیتے اللہ میں. ٹھیک، یعنی غربت ہے، پسماندگی، بیماری، گناہ، غلیظ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو مقصد ہے یہاں پر کہ اب ہمیں یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ خدا کا کیا انٹینشن تھا اس دنیا کو اس طرح بنانے میں. واٹ از ہز انٹینشن؟ کیا نیت ہے خدا کی؟ کون سا ایسا مقصد ہے جو انسانیت کو پانا ہے، جہاں تک پہنچنا ہے، جبکہ خدا کے لیے تو کن فیکون ہے. تو کیا واقعی دنیا بدلنا ہمارا مقصد ہے، یا کسی کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے؟ اب اگر آپ اس چیریٹی کے اگزامپل کو لیں تو اگر ہماری نیت صرف خدا کے لیے ہوتی تو ہم انسان سے کوئی توقع رکھتے ہی نہیں، چاہے وہ ایک اسمائل ہو، چاہے اس کا پلٹ کے شکریہ بولنا ہو، چاہے تو آپ نے اپنی سہیلی کو کوئی گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا اور بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن آپ کو تو مقصد اپنا دیکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا، رائٹ؟ لیکن ہم انسان ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو ہماری یہ ساری جو انٹینشنز ہوتی ہیں وہ گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑی سی مکس اپ ہو جاتی ہیں. اور اگر کام کرنے سے پہلے نیت کا تعین نہیں کیا گیا تو اس کا اینڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ جب اگر آپ نے کسی کو چیریٹی دے دی تو آپ نے اس لیے دی کیوں کہ آپ نے یہ سوچا کہ آئی وانٹ ٹو پلیز گاڈ، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اگر وہاں فل سٹاپ ہو جاتا تو اب کسی ایکسپیکٹیشن کی ہمیں ان ریٹرن کوئی توقع نہیں ہوتی. اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہمیں خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا میں کوئی ایسی نعوذ باللہ کمی ہے جس کو ہم خوش کر کے پورا کر دیں گے؟ جیسے ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ہم ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کو خوش کریں. ٹھیک، وہ بھی ہمارے مربی ہوتے ہیں، رب ہوتے ہیں اس دنیا میں، سوڈو گاڈ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیں پرورش دیتے ہیں، جیسے خدا اپنے آپ کو رب ہوتا ہے. تو ہم ان کو خوش کرتے ہیں تو وہ جب سیڈ ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. یعنی there was a lack، کوئی چیز کم تھی جس کو ہم نے ان کے لیے پورا کیا، اب وہ خوش ہو گئے. تو کیا خدا بھی اس طرح ہے، انسان کی طرح ہے، جس کو ہمیں کہیں کسی طریقے سے نعوذ باللہ فل کرنا ہے، پر کرنا ہے؟ کافی لوگ کہتے ہیں کہ وی آر puppets in the hands of God. تو اب وہاں پہ اگر خدا ہی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی، خدا ہی ہمیں چلا رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے خوش کریں، رائٹ؟ So these are these concepts that are honest questions. یہ سچے سوال ہیں جو بہت صداقت کے ساتھ ہمیں ان کا جواب دینے کی بہت ضرورت ہے. تو اب ہم اگر ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم اپنی نیت کا بھی تعین نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر مجھے اللہ کو خوش کرنا تھا اور اس لیے میں نے کوئی کام کیا تو اللہ کو تو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر بر حقیقت صحیح نیت ہے کیا؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپناؤ. ٹھیک، تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ تم اپنے اندر لے آؤ.
اگر تم اللہ کی صفات کو اپناؤ گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کی طرح بن جاؤ گے. ٹھیک، اللہ کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کے اندر آ جائیں گی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہماری نیت کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرح ہمیں بننا ہے. اللہ کو خوش نہیں کرنا، اللہ کی طرح بننا ہے. ٹھیک، اس بات سے کہ ہم اللہ کی طرح بن جاتے ہیں، اس میں اللہ کی ایک رضا ہے. یہ چیز کو خدا پسند کرتا ہے اپنے بندے کے لیے. اللہ کو خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، وہ تو سمجھ ہے، وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بندہ اس بات کا تعین کرے کہ مجھے میرے رب کی طرح بننا ہے، تو اس میں اس کی رضا ہوگی، اس میں خدا کی رضا ہے. ٹھیک، اور ہم اس کی رضا اس طرح نہیں پاتے کہ کوئی غصے میں کوئی شخص ہے جو بہت ناراض بیٹھا ہوا ہے اور کانسٹنٹلی اس کو گفٹ دینے کی ضرورت ہے اور تحفے دینے کی ضرورت ہے، اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے اور خوف میں اس کے رہنا ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے جو ہمیں بچپن سے بہت الگ الگ طریقوں سے سکھایا گیا، بیکاز اٹس فیئر بیسڈ، یہ خوف پہ بیسڈ ہے. اور اسی بات سے اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آپ کو لے کر آؤں گی. تھوڑا تھینک یو، آپ لوگ پیشنٹلی سن رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ رب ایسا ہے جس کو نہ خوش کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو وہ ایک ناراض بزرگ ہیں جن کو ہمیں ہر وقت سوچ سوچ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. خدا ہمارا کون ہے جو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ مجھے تم اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ سبھی میرے پیارے نام. اللہ از الرحمن، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اگر تمہیں انٹروڈکشن کراؤں کہ میں کون ہوں، تو ہاں میں اللہ ہوں، اور اس کے سینونیمٹی کیا ہے، یعنی بالکل ہی اس کا سیم مطلب کیا ہے، رحمان. یعنی تم مجھے اللہ کہو یا مجھے رحمان کہو، میں بس یہی دو. ٹھیک، اب ان ناموں میں ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ باقی ساری نام اسی نام سے نکلتے ہیں. یعنی جو ماں ہے سارے ناموں کی وہ یہ ہے، الرحمن تمام اللہ کے جو اسماء الحسنی ہے اس کی ماں ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ ہمارا مقصد اب یہ سمجھ میں آنے لگا ہمیں کہ مقصد حیات ہے خدا کی طرح بننا، اس کی صفات کو اپنانا، اور اس کی جو مین صفت ہے وہ ہے رحمانیہ، اس کا رحمان ہونا، اس کا محبت کرنا. یہ اس کی بیسک کوالٹی، یعنی بالکل ایسنس، اس کا انٹرنزک نیچر جو خدا سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کا رحمان ہونا ہے. اتنا انٹرسٹنگ ہے نا کہ یہ نام کو ہم نے کہا کہ یہ تمام ناموں کی ماں ہے، اور رحمان کا جو نام ہے وہ بھی جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رحم سے نکلتا ہے، یعنی رحم مادر، ووم آف اے مدر. ٹھیک، رحم جو ہے جس سے ہم رحمان اور رحیم کا لفظ نکالتے ہیں، وہ ووم کیوں ہے؟ کیونکہ ووم یا جو ماں کا رحم ہوتا ہے جہاں بچہ 9 مہینے پرورش پاتا ہے اور دنیا کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ بچے کو اپنی پروٹیکشن میں رکھتا ہے، اور بچہ کچھ نہیں دے رہا ہوتا، ماں کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ نہیں دے رہا کہ میں یہ کروں گا تو تم میرا خیال رکھنا، ایسے نہیں ہوتا. بے لاس دیتی ہے ماں وہاں پر اس بچے کو، کہ بچے کے لیے غذا کا انتظام ہے، پروٹیکشن کا. آپ دیکھیں اگر سائنس پڑھیں تو وہ جو ووم ہوتا ہے اس میں شاک ایبزاربرز ہیں، اس میں ایمنیوٹک فلوئڈ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ پورے اللہ نے سارے بلڈ سرکولیشن کے سسٹمز بنائے، اور مطلب بچے کو سانس بھی نہیں لینا پڑا، وہ بھی اس کے لیے لیا جا رہا ہے. تو اللہ نے اپنے آپ کو وہاں تشبیہ دی ہے، اس نام میں چھپا کے رکھا ہے کہ تم یاد رکھو اس رحم کو جہاں پہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر چیز تمہارے لیے کی گئی. میں وہ پیمپر کرنے والا خدا. ٹھیک، اگر ہم خالی روز آنا اپنے معمول میں سے خالی 2 منٹ یا 5 منٹ نکالیں اور خالی رحم کے اوپر ریفلیکٹ کریں، خالی یہ غور کریں کہ یہ کون سی جگہ تھی، کیسا اس کی محبت کو ہم نے محسوس کیا، خدا کی محبت کو ماں کے رحم میں، تو کیا ہوگا کہ روزانہ آپ خدا کے لیے جو اوپینین رکھتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ چینج ہونے لگے. اچھا، اب ایک آیت ہے قرآن کی جہاں پہ ہم بہت پڑھتے ہیں اس آیت کو، جس میں کہا گیا وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ٹھیک، کہ ریلائی اپون اللہ، اللہ کے اوپر توکل رکھو، اس پہ بھروسہ رکھو،
اس پہ اپنے ساری اپنے آپ کو ڈپینڈ کرواؤ، کیونکہ وہ وکیل ہے. ٹھیک، وہ وکیل ہے. اور یہ لفظ اللہ کا جو وکیل ہے یہ رسول پاک سے بھی کنیکٹ کیا گیا. ٹھیک. اور ایک بہت حسین حدیث ہے جو میں خواتین کے لیے خاص طور پہ پڑھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو تنہا پائے ظلم کی حالت میں تو اسے یہ کہہ دینا کہ قیامت کے دن کوئی اور اس کا وکیل نہیں ہوگا، میں اس کا وکیل ہوں. ٹھیک. اور صرف یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، ہم ان پرسنالٹیز کو اس وقت بھی بالکل زندہ اور ہم ان سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت ایک ڈیپ ڈسکشن ہے، اس پہ ہم جا سکتے ہیں کسی وقت، لیکن اس وقت وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو اللہ کا جو یہ نام ہے وکیل، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا وکیل ہوں تو تم مجھ پہ بھروسہ رکھو. ٹھیک. اور وکیل اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی ہے جس میں کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے اس نام سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، کنیکٹ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کا ورد کریں گے، تو اللہ آپ کے دل میں ایک ایسی جگہ کو کھول دے گا جو کبھی پھر بند نہیں ہوگی. ٹھیک. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ آپ کے دل میں یقین کو ڈال دے گا. اچھا، 2 چیزیں لکھی گئی اس کتاب میں جس کا میں ریفرنس دے سکتی ہوں، ڈیوائن نیمز بائی روزینا فوزیہ راوی. وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ جگہ کھلے گی آپ کے دل میں، ایک ایسی جگہ کی پیدائش ہوگی یا کھل جائے گی آپ کی جگہ میں، دل میں، جہاں پہ ایک تو یقین پیدا ہوگا، دوسرا خاموشی، سائلنس. اب ان دونوں چیزوں کی کیوں ضرورت ہوتی ہے ہمیں؟ کیونکہ توکل کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کیوس ہوتا ہے. ٹھیک. جب ہر چیز درہم برہم ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر چیز الٹ پلٹ، جیسے اس وقت ہمارے حالات ہیں. ٹھیک. 2 سال ہونے والے ہیں ہمیں اس پینڈیمک میں، اس بیماری کی حالت میں، جس نے کسی انسان کو نہیں چھوڑا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کا انت کب ہے، یہ کیوں آیا، اس کا کیا مقصد ہے، یہ سب کچھ، یہ سب کیا چل رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں برین میں سینس نہیں بن رہی. لیکن ہم واپس اپنی نیت کی طرف آتے ہیں. ہماری نیت تو اللہ سے قربت ہے. کیا ہماری نیت دنیا میں ultimate passion, ultimate destination is to make sense of things? That is not our ultimate passion and intention. ٹھیک. پر ہم اس میں گھس جاتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں. نہیں، ہمیں ہر چیز کی سینس بنانی ہے. We think that is our intention. ٹھیک. پھر ہم کہاں پھنس جاتے ہیں؟ نہیں، سب لوگ بیمار ہیں، I need to be there for them, I need to check on them, I need to do، اور ہم ڈرین ہو جاتے ہیں بیکاز ہم اس کا وہ مقصد بنا لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ بہت انسان کی جو نفسیات ہے نا، وہاں پہ بہت باریکیوں کو ہمیں جانچنا ہے، کیونکہ ہم کیوں دوسروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہم ان کو اس لیے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم بے بس محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو میں بری ہوں؟ یہ ہوتا ہے نا، ایک فیلنگ آتی ہے ہمیں کہ I can't do anything for you, so I'm useless. کیا یہ نیت ہے کسی کو ہیلپ کرنے کی، یا یہ کہ اس کے پین میں آپ کو اپنا ایک بہت بڑا پین نظر آ رہا ہے جو آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا؟ ٹھیک. کسی کے فرض کریں والد کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اپنے والد کے انتقال سے صدمے سے ابھی آپ نے ریکور نہیں کیا. اب آپ ان کو پین میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اب وہ آپ کے اندر کچھ ٹریگر کر رہا ہے. ٹھیک. تو اب یہ ساری چیزیں ہماری نفسیات میں بہت باریک ہیں. اب جب ہم اللہ کے اس نام وکیل کو پڑھنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کیوٹک سچویشن میں اللہ ہمارے دل میں ایک یقین کو پیدا کرے گا، جس پہ ابھی میں جاؤں گی، اور دوسرا خاموشی، سائلنس. تاکہ یہ جو ایک دم گڈ مڈ باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں، جس کی وجہ سے ہم پینک موڈ میں چلے جاتے ہیں، جس میں ہمیں انزائٹی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تم just settle down, it's okay. جب خاموشی آئی تو اب یقین کیا ہے؟ کس چیز میں یقین ہے؟ اس چیز میں یقین ہے کہ بے یدکل خیر، اس کے ہاتھ میں صرف خیر. اچھا، اب قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ایول ہے وہ تمہاری طرف سے ہے اور جو بھی اچھا ہے وہ میری طرف سے ہے. اچھا، اب ہم بچوں سے اگر بات کریں گے تو وہ تو اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ہم تو اچھے ہیں،
ہم تو اچھی چیزیں کرتے ہیں, یہ اللہ میاں میں ایول کیوں بول رہے ہیں, آئی ایم ناٹ اے بیڈ پرسن, مجھے کیوں ایول بول رہے ہیں, رائٹ. اس میں ایک تھوڑا سا گہرائی میں ہمیں جانا پڑے گا. میرا نیکسٹ کوشچن یہ کہ ہم نے ابھی کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب اچھا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ جب ہر چیز ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز ہی اچھی ہے. جب ہر چیز اچھی ہے تو میں تو ہوں ہی نہیں پکچر میں. اگر میں نے اپنے آپ کو ایک بت بنا کے اس ریالٹی میں کھڑا کر دیا تو ایول نظر آئے گا. ریالٹی میں صرف سراب ہے یہ ایول, جو برائی ہے, جو پینک ہے, جو دکھ ہے, جو کنفیوژن ہے, یہ ایک illusion ہے. ٹھیک, آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن پین, ٹھیک ہے, ابھی جسٹ bear with me. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کا دکھ جو ہے وہ ریئل نہیں ہے, that's not my point. I'm just going to explain it in a bit. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر برائی جو ہمیں برائی اس دنیا, اس ورلڈ آف مینیفیسٹیشن میں نظر آتی ہے, یہ تجلیات کی دنیا ہے نا, یہاں چیزیں ہمیں اللہ نے جو چھپی ہوئی دنیا تھی اس سے ظاہر کیا, باطن سے ظاہر میں لے کے آیا. وہ اس ظاہری دنیا کا ایک سسٹم ہے کاز اینڈ افیکٹ کا, ٹھیک. تو جو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ دکھنے میں تو برا ہے. آپ ریپ کو لے لیں, آپ ابیوز کو لے لیں, آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو ایز ویمن اسپیشلی ہمیں افیکٹ کرتی ہیں, اینڈ دے ریئل تھنگس وی کانٹ ہائیڈ اوے. یہ ہمیں بہت ہلا دیتی ہے, بہت ہمارے اندر ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہیں, ہمارے اندر ایک پین پیدا کر دیتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا جب عباس ٹاؤن کی میں جو بامبنگ ہوئی تھی, کئی دنوں تک میں بستر سے نہیں نکل پائی تھی کیونکہ وہ پین جو تھا it was so overpowering. لیکن میں جب پڑھتی تھی اولیاء اللہ اور یہ عرفا اور مسٹکس کی جب کہانیاں پڑھتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ان کی ایک کوالٹی ہے, ان کے اندر کیا کوالٹی ہے کہ وہ اچھے حالات میں بھی شکر میں ہوتے ہیں اور برے حالات میں بھی شکر میں ہوتے ہیں, ٹھیک. اور وہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ خدا کی ہر چیز میں مصلحت ہے اور کچھ اچھا ہے. تو ہم پھر کیوں اس پین میں جاتے ہیں کہ فرض کریں ایک حادثہ ہوا اور اب میں پین میں گئی, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس ٹائم پہ آئی واز ہیلپ لیس, میں ہیلپ نہیں کر پا رہی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں جا کے والنٹیئر نہیں کر سکتی تھی وہاں, ٹھیک. تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور انٹینشن کہ مقصد کیا ہے. اب قرآن میں خدا بندہ کہتا ہے کہ کوئی بھی روح, کوئی بھی سول کسی اور کا برڈن نہیں اٹھائی, ٹھیک. اس کو صرف اپنے لیے جواب دہ ہونا ہے, اس کو صرف اپنے لیے رسپانسبلٹی لینی ہے, ٹھیک ہے. اب اگین وہ جو چیریٹی کا ایگزامپل میں آپ کو دے رہی تھی, اب میں نے چیریٹی دی اور میں چاہتی تھی کہ یہ بندہ خوش ہو جائے, لیکن میری چیریٹی سے وہ خوش نہیں ہوا. میں چاہتی تھی کہ میری ڈونیشن سے فرض کریں عباس ٹاؤن کی ری بلڈنگ ہو جائے, ٹھیک, لیکن وہ کرپشن میں پیسے ضائع ہو گئے. فرض کریں میں چاہتی تھی کہ میں اپنی فرینڈ کو گفٹ دوں اور وہ گفٹ دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جائے, میرا مقصد یہ تھا, لیکن وہ خوش بھی نہیں ہوئی, پیسے بھی کرپشن میں چلے گئے, جس بندے کو میں نے چیریٹی دی وہ بھی خوش نہیں ہوا. تو کیا میرا اچھا عمل ضائع ہو گیا؟ کیوں ضائع؟ کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ زندگی میں ہمارا انٹینشن جو ہے اس کو ہمارے ایکشنز کو رول کرنا ہے. اس حالت میں, اس دنیا میں جہاں پینڈیمک ہے, جہاں ہر گلی کوچے میں ہمیں موت نظر آ رہی ہے, ہاسپٹل کے بلز نظر آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک کیسز نظر آ رہے ہیں, اور جو پہلے سے ہماری سچویشنز تھیں ڈفرینٹ بیماریوں کی, ڈینگی کی, یہ وہ, ہارٹ کینسر, وہ تو ویسے ہی ویسا ہے. یہ تو ایک ایڈڈ بونس ہمارے لیے آ گیا ہے نا. تو ہماری انگزائٹی کے لیولز تو کتنے اونچے چلے گئے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے ان میں انگزائٹی نہیں ہوگی, وہ اپنے فطرتی سٹیٹ میں سٹیبل ہوں گے, ان کے اندر ایک خاموشی ہوگی, ان کے اندر ایک یقین ہوگا. اچھا اب یہ یقین کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں وکیل ہوں اور میں تمہارے دل میں سکون ڈالوں گا, میں تمہارے دل میں یقین ڈالوں گا. یہ یقین کس چیز پہ ہے؟ بلیونگ. ہم کہتے ہیں نا آئی ایم اے بلیور. بلیور ان واٹ؟ بلیور ان گڈ تھنگس, بلیور ان پازیٹیوٹی. اچھا اب یہ پازیٹیوٹی ہم کیسے لے کر آئیں گے اس ماحول میں جہاں کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا؟ تو قرآن کی سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जो अपना सारा अटेंशन ज़ाहिरी दुनिया पे डाल देते हैं. यअलमूना, they are only aware of the apparent world. ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया. वहुम अनिल आखिरते हुम गाफिलून, but they are ignorant, oblivious, careless towards the आखिरत. ठीक. अच्छा, अब सही है, आखिरत का कॉन्सेप्ट हम बचपन से सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है क़यामत आएगी, डे ऑफ जजमेंट आएगा, अच्छे बुरे का सब तयन होगा, लेकिन उसकी वजह से मेरी एंजाइटी तो नहीं जा रही. ठीक है. अच्छा, इसके बाद की जो आयत है जो मेरे पास लिखी भी नहीं है, उसमें अल्लाह कहते हैं कि और यही वो लोग हैं जो खसारे में, देयर इन अ लॉस. तो हमें इस वक्त नजर आ रहा है कि हम लॉस में हैं, देयर इन अ स्टेट ऑफ लॉस एंड पेन. ठीक, हम एंजाइटी में, हम पैनिक में हैं. और जो क्वालिटी हमें उनकी नजर आ रही है जो फेथ्स में है, जो फियर में नहीं है, वो काम है. अब एक कम्युनिकेशन डिसबैलेंस भी हो जाता है. कभी कभी लोग उस एक नया टर्म है ना हमारा कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि हम टॉक्सिकली पॉजिटिव हो जाते हैं और हम दूसरे की इमोशन को वैल्यू नहीं करते, समझते नहीं है, और फिर हम उसको ओवर रूल कर देते हैं कि यार तुम नहीं रो, मतलब मैं फील कर रही हूँ पेन, हाउ कैन यू टेल मी कि पेन नहीं फील करो. नहीं, पेन है, तकलीफ है, आप उसको रद्द ना करें. और सबसे ज्यादा खवातीन को मर्दों से यही जो है ना वो कंप्लेन होती है कि वो पेन को डिसमिस कर देते हैं. ठीक है, और हम बहुत गहराई से उसको महसूस कर रहे होते हैं. सो we can't make these assumptions. अगर हम कुरान की आयतें देखें या हम इन बातों को देखें तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, we have to go deeper. अच्छा, तो अब ये देखें कि ये जो हयात दुनिया जो जाहिर है, उसके बरक्स इसी आयत में अल्लाह ने कहा ये जाहिर के ऊपर फोकस्ड है, मगर ये आखिरत से लापरवाह. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट की बात हो रही है, यू नो, जाहिर से अटैच्ड है मगर बातिन से लापरवाह. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक जाहिरी दुनिया है, एक बातिनी दुनिया. जाहिरी दुनिया पे फोकस्ड है और बातिनी दुनिया से गाफिल हैं. ऑपोजिट्स की बात हुई ना यहाँ पे तो फोकस है मगर यहाँ फोकस नहीं है. ठीक. अच्छा, ये बातिनी दुनिया फिर क्या है? ये बातिनी दुनिया को अल्लाह ने नाम दिया आखिरत का. ये बातिनी दुनिया इसी वक्त है जहां यहाँ पे जाहिरी दुनिया है, वहीं पे एक बातिनी दुनिया है. ठीक. हम सब इसी कमरे में बैठे हैं. क्या हम सब इसी कमरे को एक ही नजरिए से देख रहे हैं? क्या आपको और मुझे इस कमरे में वही चीज पसंद आ रही है, एक ही चीज? वेरी लो पॉसिबिलिटी. आपको कुछ और पसंद आएगा, मुझे कुछ और पसंद आएगा. यानी ये कि बातिनी जाहिरी दुनिया तो सेम है हम सबकी, लेकिन बातिनी दुनिया सबकी मुख्तलिफ. और खुदा हमें तरजीह दिला रहा है कि अगर तुम बस ये बाहिर और जाहिर में ही रह गए तो तुम खसारे में हो. then you're ignorant of something very important जो तुम देखना नहीं जा रहे. तरजीह जो हमें जो मुतवज्जे किया गया यहाँ पे कि अपनी अटेंशन लेकर आओ, you don't want to be one of the losers, ये अल्लाह का रहम है कि वो हमें गाइड करता है, कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं यार तुम खोलो आंखें देखो. तो वो क्या हमें बता रहे हैं कि ये जो तुम जाहिर पे इतने फोकस्ड हो उससे निकलो और तुम बातिन की दुनिया पे गौर फिक्र करो. अब ये बातिन की दुनिया क्या है? जो हमारे अंदर है. ठीक. जहाँ पे हमारा चेस्ट, कभी उरफा लिखते हैं कि ऐसे लगता है कि अल्लाह खौफ से हमारे सीने को फाड़ रहा है. मैंने मजलिस के शुरू में हजरत मूसा की दुआ पढ़ी, रब्बिश शरहली सदरी, मेरे सीने को खोल दे. ठीक. तो अब आप देखें कि एक अंदर की दुनिया है जहाँ पे बार बार हमारी तवज्जो लाई जा रही है. और कुरान के देखिए बहुत सारे डेप्थ्स होते हैं मीनिंग्स के. ठीक है, वो एक पूरा एक डिस्कशन है. तो यहाँ पे ठीक है एक आखिरत की बात हो रही है कि आप आखिरत को याद रखें, वहां पे जजा और सजा है, वो सब कुछ है, लेकिन उसका इस वक्त तो दुनिया को कोई फायदा हो नहीं रहा. आज सुबह ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि ड्यू टू आफ्टर 9/11 suicidal possibility and rates in Muslim communities double the normal community in America. ठीक. तो हमें तो ये आखिरत का जो एक कॉन्सेप्ट है जो ना हमें नजर आ रहा है, ना हमें दिख रहा है, ना उसकी हमें कुछ समझ बूझ है, ना हमने उसको देखा है,
it just becomes an imaginary animation, right? کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, لیکن it's not transforming me. وہ میرے لیے مجھے خسارے سے نہیں نکال رہا وہ کانسیپٹ. تو یہاں پہ پھر کوئی میسج ہم نے مس کر دیا, رائٹ؟ تو ہم واپس آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اندر کی دنیا ہے جہاں انگزائٹی ہے, جہاں جیلسی ہے, جہاں ہیٹریڈ ہے, جہاں لالچ ہے. تو اس پہ تو ہم نے غور کیا ہی نہیں. ٹھیک, ہم تو باہر ہی رہ گئے, ہم تو باہر ہی جج کر رہے تھے. جب ہمیں کوئی چیز کسی کی بری لگی, کسی نے ہمیں کچھ بول دیا, ہمیں بری لگی, تو اس موقع میں, اس مومنٹ میں فوکس سارا باہر ہی رہ گیا, ظاہری دنیا میں. وہ آئی تھی, اس نے کچھ کہا, وہ مجھے برا لگا, وہ بری ہے. اچھا, اب یہاں پہ آپ کی گروتھ کہاں تھی؟ آپ نے تو ساری پورا ڈھیلا کا ڈھیلا لے کے ان پہ ڈال دیا, اور وہ پوری کہانی وہیں پہ اینڈ ہو گئی, اور آپ نے اپنے دل کو پروٹیکٹ کر کے تالے میں بند کر کے پیچ اپ کر کے رکھ دیا کہ مجھے تو ذمہ داری لینی نہیں ہے کہ یہاں مجھے بات کیوں بری لگی. اب ایک چیز نوٹس کریں, آئی ایم شیور آپ لوگ سے ایکسپیرینس ہوئی ہوگی کہ کبھی کبھی کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس دن سب کی باتیں بری لگتی ہے نا. تو کیا سب لوگ برے ہو گئے, یا سب نے کوئی سیکرٹ میٹنگ کی تھی آج آپ کو تنگ کرنے کی؟ آپ کو پتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں. تو دیٹ مینس کہ جڑ آپ کے اندر تھی, اس تکلیف کی جڑ آپ کے اندر تھی. اس دن آپ کو سب کی باتیں اس لیے بری لگنی تھی کیونکہ something was not aligned within you. So now when a difficult situation presents itself, whether it's a hospital visit, whether it's sickness, depression, anxiety, تکلیف, کسی کا تہمت, کسی کی gossip, کچھ بھی اس ظاہری دنیا میں ہو, اللہ کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر تم اس انگزائٹی, دکھ, غصے سے, جیلسی, ریزینٹمنٹ کے خسارے سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنا فوکس باہر سے ہٹا دو اور اندر لے آؤ. اور ہمیں بار بار عرفا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں آپ باہر سب دیکھ رہے ہیں, اٹس جسٹ اے ریفلیکشن آف یور انر ورلڈ. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, جو تم نشانیاں باہر دیکھتے ہو ہورائزنز میں, they are all within you. سو جو ہمارے اندر ہے اس کی ریفلیکشن باہر ہے. ٹھیک, اچھا فرض کریں کہ آپ تو غصہ نہیں کرتے, آپ فرض کریں کہ آپ بہت ملائم ہیں اور بہت ٹینڈر آپ کی طبیعت ہے, پر اللہ نے آپ کی زندگی میں کلوز ریلیٹیو کو ڈال دیا ہے جو بہت غصے والا ہے. ٹھیک, اب آپ بولیں گے میں تو غصہ نہیں کرتی, تو یہ ریفلیکشن کیسے ہے میری؟ ٹھیک, دس از ناٹ مائی ریفلیکشن. تو اس کے بارے میں میں نے کافی سوچا, اور جب پڑھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں, بہت سی دفعہ لائف ایگزیکٹلی ہمیں وہ مرر نہیں کر رہی ہوتی جو ہم ہیں, بٹ وہ مرر کر رہی ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک, اب غصہ ان میں ہے, آپ کو کیا عمل کرنا ہے کہ ان کی غصے کی وجہ سے آپ سیلف شیم میں نہ جائیں, آپ اپنے آپ کو اس مقام سے نہ گرا دیں جس پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے. بہت ساری خواتین کو بہت مشکل سٹیپس لینے پڑتے ہیں کہ اگر ابیوز ہے گھر میں تو دے ہیو ٹو بریک دا فیملی, لیکن وہ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کے اندر یہ گلٹ آتا ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل فار بریکنگ دس فیملی. ٹھیک, جبکہ ان کا قصور نہیں ہے, دے آر بینگ فزیکلی ابیوزڈ, ان کا قصور نہیں ہے, لیکن یہ نیریٹو ہے ہمارے اندر. اب یہ نیریٹیوز جو ہیں وہ ہماری لائف کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی, اور ہم ایک نیند میں ہوتے ہیں, وی آر اناویئر کہ اندر کیا چل رہا ہے, کیا تھاٹس ہیں, کیا ایفرمیشنز ہیں, کیا بلیفس ہیں, کیا باتیں ہیں جو ہمارے شاید اپبرنگنگ میں ان خواتین یا ان والدین یا ان بزرگ ہستیوں نے یا ہمارے مینٹرز نے ہمارے اندر وہ چیزیں فکس کر دی ہوں جو ان کی تھاٹ پروسیسز تھے. جیسے میں ایک ٹاک سن رہی تھی جس میں ایک صاحب تھے جو انڈین ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان سے انڈیا مائگریٹ کر کے گئے پارٹیشن کے ٹائم پہ, تو ٹرین کی جو آواز تھی اس سے ان کو فوبیا تھا, کیونکہ اتنا انہوں نے اس وقت میسیکر دیکھا, اتنی خون خرابہ دیکھا کہ ٹرین سے ان کو خوف آتا تھا. ٹھیک, لیکن ان کی جو والدہ تھی, اس شخصیت کی والدہ, وہ بتا رہے تھے کہ میری والدہ نے اس چیز کو ٹیون ان کر لیا تھا, کیچ کر لیا تھا کہ یہ کیوں ڈرتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میری ماں نے میرا نام بدل کے بہادر ویر رکھ دیا. اب جب بھی وہ مجھ سے بات کرتی تھی تو وہ مجھے یہ یاد دلاتی تھی کہ تم تو بہت بہادر ہو, تم تو بہت کریجس ہو, تم تو بہت اچھے ہو, تم یہ. تو یہ پازیٹیو سیلف ٹاک کہتے ہیں کہ what parents say becomes a child's inner dialogue. ٹھیک,
اب اس ماں نے ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ اس بچے میں جو کمزوری ہے مجھے اس کو بڑھانا نہیں ہے کہ تم تو بزدل ہو اور تم تو ایسے ہو. اب جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے تھے اب ریل بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے, ٹرین بھی کوئی ڈرنے کی جگہ ہے مطلب. اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن میری ماں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی, تو انہوں نے اس طرح سے میرے نام کو بدل کے پازیٹیو باتیں کر کے میرے انر کانورسیشن کو چینج کر دیا, یہاں تک کہ میں وہ بچہ بن گیا جب میں بڑا ہوا کہ میں سکوں کو ریل کی پٹری پہ رکھ کے وہ کھیلتا تھا. ٹرین آتی تھی تو وہ سکے ٹویسٹ ہو جاتے تھے. مطلب وہ بچہ جو اتنے ٹراما سے گزرا, خالی پازیٹیو سیلف ٹاک سے اس کی پرسنالٹی چینج ہو گئی. ہم بھی وہ بچے ہیں اس وقت جو ڈرے ہوئے ہیں, اینگزائٹی میں ہے, پینک میں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فوکس کو دنیا سے ہٹا دیں, اس کی سینس نہیں بنانے کی کوشش کریں. یہ آیا ہے آپ کو اندر لے جانے کے لیے. باہر کے تمام سرکمسٹانسز ہمارے اس لیے خدا کی طرف سے کریٹ کیے گئے ہیں کہ یہاں پہ اس ارتھ پہ رہنے والا ہر انسان مجبور ہو جائے کہ یار باہر تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, شاید اندر ہی کوئی جواب مل جائے. ٹھیک, تو باہر اگر رہیں گے تو ہم گم رہیں گے. کیا ہوتا ہے اگر ہم نیوز سنتے ہیں, ہم بیڈ نیوز سنتے ہیں, ہم وائلنس, یہ وہ ریپ, یہ سب چیزیں سنتے رہتے ہیں, پھر ہماری ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. اب جب ہم خود ہی ڈرین ہیں تو ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ ٹو دا ورلڈ؟ ہم کر ہی نہیں سکتے. وی آل نو, وی آر ویری ویل اویئر کہ دنیا میں کیا برا اچھا ہو رہا ہے, اور یہ شروع سے ہوتا ہے. آل دیز بیڈ تھنگز آر ہیپننگ. ان پہ فوکس ہو کے یا یہ کہہ کے کہ نیوز سن کے برا فیل کر کے شاید آئی ہیو کنٹریبیوٹیڈ, اٹس ناٹ اے کنٹریبیوشن, اٹ از جسٹ ڈریننگ یور انرجی. لیکن اپنے آپ کو روزانہ پازیٹیو بنا کے اگر آپ کسی بھی دل کو چھو لیں گے اپنی پازیٹیوٹی سے, اچھا دوسرے کو تو چھونے کی بات یہ دور ہے, اپنے آپ کو ہی اگر کھڑا کر دیں گے, بستر سے نکال دیں گے, اپنے اعمال پورے کر لیں گے, جو بیسک آپ کی چورز آف لائف ہے اگر وہ پورے کر دیں گے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے آپ کتنا کوشش کر رہے ہو. اپنے آپ کو ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ, یو نو, اپنے آپ کو اتنا دباؤ نہیں, برا بھلا نہیں بولو, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آئی لو یو. اور یہ جو کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا نام ہے یہ اندر سے ایسی تبدیلی انسان میں لے کے آتا ہے کہ انسان کو طاقت دیتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے جو دل ہوتے ہیں اور جو تکلیف زدہ ہماری حالات ہوتی ہیں اس میں وہ ہمیں ان تکالیف کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے خدا. اور ہمارا جو ڈسپیئر ہوتا ہے, جو ہماری مایوسی ہوتی ہے, اس میں یہ کانفیڈنس لے کے آتا ہے کہ دس از ہیپننگ فار سم گڈ, اس میں کوئی اچھائی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس تکلیف اور اس زخم سے دور کرتا ہے اللہ کا یہ نام, اور اللہ ہمیں یہ بلیو کرواتا ہے. I'll just read it اور پھر میں ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں. It frees our hurt and wounded heart from believing it does not deserve to be held in God's mercy and love. It frees us from the deep pain of being overlooked. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں, you know, کہ to be given attention. ہمارا سارا فوکس ہماری مسٹیکس اور گناہ اور انیبلٹیز اور انکیپیسٹیز پہ چلا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے اللہ کی کوئی نظر ہو. میں کتنے لوگوں سے بات کرتی ہوں, کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں نا, میں اتنی اچھی نہیں ہوں, میں نا دنیا سے بہک جاتی ہوں, میں بہت سارے ایسے کام کرتی ہوں جو اللہ کو تو پسند نہیں ہے, تو پھر اپنے اللہ کے پاس کیوں جاؤں, یو نو. بٹ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو, کیا اللہ نہیں بنایا نا, تو ٹینڈنسیز بھی اسی نے ڈالی, ٹیمپٹیشنز بھی اسی نے بنائی, ڈیزائرز بھی اسی نے آپ کے دل میں ڈالے, بہک جانے کی آزادی بھی اسی نے دی. تو مقصد یہ ہے کہ کل ہی جو میں نے ایک مجلس پڑھی اس میں ایک بات کہی تھی کہ جب آدم کو اللہ نے بنایا اور فرشتوں کو بولا کہ تم سجدہ کرو, تو آدم کا مقام اونچا کیسے ہوا؟ فرشتوں کو کہتے ہیں they're beings of light, وہ روشنی سے بنے ہوئے, ٹھیک. آدم کو اللہ نے نور اور خاک سے بنایا, تو کس چیز نے آدم کو اس لائق بنایا کہ اس پہ سجدہ کیا جائے؟ خاک. اس کا خاکی ہونا اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے, اس کے لائف کی چیلنجز اس کو اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ روشنی والے اس کو سجدہ کرتے ہیں. ہمارا گرنا, ہمارا ٹوٹنا ہی خدا کو
پسند ہے اور وہی ہمارا مقصد ہے حیات کا. اس ٹوٹنے میں, اس گرنے میں, اس ڈپریشن میں, اس انگزائٹی میں, اس پینک میں, ان فالٹرنگز جو ہیں ہماری, جو ہم مسٹیکس کرتے ہیں, اسی میں ہماری آزادی ہے, اسی میں ہماری فلاح چھپی ہوئی ہے. کس طرح؟ اگر ہم ان کے ذریعے گرو کریں. Mistakes are part of our life, pain is part of our life, temptations are part of our life. اس سے ہمیں اپنے آپ کو شیم نہیں کرنا, اس سے ہمیں گرو ہونا ہے. So what we indulge, so what ہم سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے ہو گئی, غلطی ہو گئی. Did we recover? Did we come back to God? Did we come into this phase of returning? Or journey of life, رفا کہتے ہیں, is like a circle, like a spiral. کیرن آرمسٹرانگ ہے, اور میں اس پہ اپنی بات گفتگو کو اب انجام پہ پہنچاؤں گی. کیرن آرمسٹرانگ بھی بہت فیمس رائٹر ہیں, اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. پروفیٹ محمد پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. 17 سال کی عمر میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نن بنوں گی کیونکہ آئی ایم لوکنگ فار گاڈ. تو شی کوڈنٹ ہینڈل اٹ, جو ان کا روٹین تھا وہاں پہ وہ نہیں کر پائیں. پھر انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی تو اپنے انٹرویو میں وہ اوپرا کو کہنے لگی کہ اوپرا نے پوچھا کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام اسپائرل اسٹیئرکیس کیوں رکھا, کہ گھومتی ہوئی سیڑھی کیوں رکھا اس کا نام. تو انہوں نے کہا کہ جو اسپرچل جرنی ہوتی ہے نا, اس میں ہمیں بہت دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور گھوم کے وہیں آ گئے. ٹھیک ہے, ہمیں اتنی اچھی ہو گئی تھی, میں غصہ کم ہو گیا تھا, میں فلاں چیز کری تھی, اور میں ٹوٹ پھوٹ کے وہی واپس وہیں کھڑی ہو گئی. تو کہنے لگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسپرچل جرنی میں, اللہ کی طرف پہنچنے میں, ہم جو ہے وہ گھوم گھوم کے وہیں آ گئے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اور کوئی گروتھ بھی نہیں ہوئی. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک سرکل نہیں ہے پلین زمین پہ, اٹس اے اسٹیئرکیس. آپ اوپر آ گئے ہیں, آپ گھوم تو رہے ہیں لیکن آپ اوپر آ گئے. آپ کی گروتھ کا وعدہ اللہ نے لیا ہے. انکا قادحن قدحن و ملاقی, اے ایھا الانسان, you are striving laboriously to meet your God and you will meet. یا اللہ نے نہیں کہا تم مسلمان ہو, تم مومن ہو, تم ذاکرہ ہو, تم یہ ہو, تم فلاں ہو. نہیں, حضرت موسیٰ کے جو جنت میں نیبر ہیں وہ ایک کسائی تھے, سمپل سے انسان. اللہ نے ان کو بتایا کہ آپ کا جنت میں جو نیبر ہے وہ ایک کسائی ہے. تو نہیں, اللہ نے کہا اے انسان, اے ہیومینٹی, all of you are going to meet. ہر کسی کے لیے فلاح ہے. تو پھر just for closing remarks, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھے کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں اچھی ہے. بظاہر اگر وہ ہمیں تکلیف دے رہی ہے, پین دے رہی ہے, تو اپنے فوکس کو باہر سے ہٹا دو, آؤٹر ریزلٹ سے ہٹا دو. یعنی میں نے بہت محنت کی بٹ آئی couldn't save my father فار ایگزامپل. ٹھیک, میں نے بہت محنت کی لیکن I couldn't create the funds یا donations جو مجھے دینے تھے. So we feel like a failure. باہر سے ہٹا دو, اندر کی طرف آؤ, دیکھو خدا تمہارے پاس ہر وقت موجود ہے. تمہارا مقصد اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے, تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو اس بلندی پر لے جاؤ کہ تمہیں کوئی گاڈلی بول سکے, that you're God like, you're a saintly person. اپنی کیریکٹر کو وہاں پہنچا دو کہ جیزس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا چیک دے دیں. بہت سارے لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمپلیسنٹ سی تھیوری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظلم میں بچھا دیں. It is not about abuse. It is a metaphor for saying that you have such a big heart that you can change lives. تو آپ اپنے اندر وہ کیپیسٹی اور ایکسپینشن پیدا کریں کہ آپ کا اخلاق لوگوں کی برائیوں کو معاف کرنے کے لائق ہو جائے. جو آپ کو ہرٹ کریں آپ اس کو لیٹ گو کرنے کے لائق ہو جائیں. اور کہتے ہیں نا کہ forgiveness is something that you do for yourself. صحیح, forgiveness ایک ایسا برڈن ہوتا ہے جو ہم خود کیری کر رہے ہوتے ہیں, اس کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے forgive نہیں کیا, ہم خود اس برڈن کو کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو توکل یہ کہ اپنا اٹینشن باہر سے ہٹا کے اندر لے آؤ, کیونکہ یہ جو انر باطنی دنیا ہے اسی سے تمہاری فلاح ہے, اسی میں تمہارا گڈ ہے. اور جب یہاں پہ اچھا کام ہوگا تو جو وہ آخرت ہے, جو تمہارا ایٹرنل ابوڈ ہے, جہاں پہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, تم وہاں پہ بھی فلاح پاؤ گے. اور بدھا کہتے ہیں کہ you are not punished for your anger, you're punished by your anger. Right? تو آپ کی پنشمنٹ یہی ہے, اسی دنیا میں آپ اپنے غصے میں جل رہے ہیں, اپنی جیلسیز میں جل رہے ہیں. ٹھیک, اینڈ
फाइनल एनालॉजी, एक ट्री को देखें कि जब ट्री को आप देखेंगे, अल्लाह कहता है हर चीज एक साइन है। एक जो ट्री है ना, उसका एक जाहिर है और एक बातिन है। एक ट्री के पास भी एक जाहिरी दुनिया भी है और एक बातिनी दुनिया भी है। एक अंडर द सरफेस है, जैसे हमारा इनर वर्ल्ड अंडर द सरफेस है, और एक हमारे जाहिर है, ठीक। लेकिन फ्लरिशिंग ट्री कौन सा होता है? जिसका बातिन वेल नरिश्ड हो, ठीक। तो अगर फला पानी है तो अपने इनर पे काम करें। और बस अब यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, मसाइब की तरफ जाते हैं। और मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़ूँ, एंड इट डिडंट सरप्राइज मी, क्योंकि पिछली 3 मजालिस में मुझे एक ही रिक्वेस्ट मिलती गई कि आप हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़ें। और आज मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गई कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, कैसा करिश्मा है, उनकी क्या स्टोरी है जिसकी वजह से लोग इतना खिंच के उनकी तरफ आ जाते हैं। और मैंने ये चीज को नोटिस किया कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ लेती हूँ, हजरत अब्बास उस टॉपिक को ऐसे उसमें फिट हो जाते हैं। अगर मैं सरेंडर की बात करूँ तो भी हजरत अब्बास का नाम आता है, अगर मैं अपनी टेम्पटेशन से दूर होने की बात करूँ तो भी हजरत अब्बास का नाम आ जाता है कि हजरत अब्बास ने पानी को ठुकरा दिया, टेम्प्ट नहीं हुए। अगर ये टेम्पटेशन थी कि सारी जिंदगी उनको लड़ाई के लिए तैयार किया, जंग के लिए तैयार किया, उस टेम्पटेशन पे भी हजरत अब्बास ने सरेंडर कर दिया। तो जहां देखो, जिस एस्पेक्ट से देखो, मौला अब्बास का कैरेक्टर, उनकी लाइफ हमारे लिए एक ऐसा नमूना अमल है कि अगर उनको हम गॉडली एंड गॉड लाइक नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? कि उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम की तमाम तमन्नाओं को उस मकसद के लिए सरेंडर कर दिया, क्यों कि हजरत अब्बास को अपनी नीयत के ऊपर बहुत यकीन और बहुत क्लैरिटी थी। हजरत अब्बास को पता था कि मकसद यहाँ से केओस हटाना नहीं है, करबला में किसी की जान बचाना मकसद नहीं था, किसी को एक्चुअल में पानी पिलाना मकसद नहीं था, क्योंकि उनको खुदा की रजा में ये यकीन था कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। कुरान में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वहां पे जो भी कुछ हो रहा था, हजरत अब्बास को इस बात में, अल्लाह की इस बात में यकीन था कि सब कुछ उसके हाथ में और सब कुछ खैर है। लेकिन मौके पे मौका जो आएगा, जहां जहां मुझे जो हुक्म दिया जाएगा, वहां मुझे अपना सर तस्लीम कम कर। तो हजरत अब्बास की पर्सनैलिटी में हम देखते हैं कि वो खुद खाली एक सोल्जर नहीं है, वो एक खाली एक जरी दिलेर नहीं है, वो एक आरिफ है, वो एक मुत्तकी है। और उनकी ये सारी क्वालिटीज हमें उनके छोटे छोटे अमल में नजर आती है। हम देखते हैं कि हजरत अब्बास बार बार जंग की इजाजत मांगते हैं और कहते हैं मौला मुझे जंग की इजाजत दे। जब कई बार गुजारिश करने के बावजूद उनको जंग की इजाजत नहीं मिली, तो हजरत अब्बास इस बात को समझ गए कि यहाँ पर इमाम हुसैन ने अल्लाह की किसी मसलहत को समझा है। अब हजरत अब्बास देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अपनी फौज से खाली हो चुके हैं। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं मौला क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं बच्चों के लिए पानी का सामान करूं? सकीना प्यासी है, बच्चे अलतश की आवाजें लगाते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास तुम इस फौज के सिपह सालार हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? हजरत अब्बास कहते हैं मौला अगर कोई फौज बाकी होती तो मैं उसका सिपह सालार होता, अब कोई फौज बाकी ही नहीं रही। हजरत अब्बास को इमाम हुसैन इजाजत देते हैं, लेकिन कहते हैं अब्बास जंग नहीं होगी। हजरत अब्बास ने आम से तलवार को छोड़ देते हैं, बीबी सकीना से मशक लेते हैं और देखते हैं कि बच्ची इस गुर्बत में खुश हो जाती है। बस हजरत अब्बास की ये ख्वाहिश है कि इस खुशी को तमाम तक पहुंचाएं, और मशकीज़ा लेते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। जब ये जरी मैदान में दाखिल होता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अब्बास के सामने आए।
کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کا مقابلہ کرے. حضرت عباس تیزی سے فرات تک پہنچتے ہیں, پانی کا سامنا کرتے ہیں, لیکن ہے اس پانی کی کیا اوقات میری سکینہ کے سامنے. حضرت عباس اس پانی کو گرا دیتے ہیں, اپنا رخ بدلتے ہیں, مشکیزہ کو بھرتے ہیں, لیکن یہ دشمن جو بزدل ہیں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں. پہلے ایک بازو کو قلم کیا گیا, مشکیزے کو حضرت عباس نے دوسرے بازو میں سنبھالا, لیکن یہ بے دل لوگ, یہ سخت دل لوگ ٹھہرے نہیں, دوسرے ہاتھ کو قلم کرتے ہیں, دوسرے بازو کو قلم کیا گیا. اب حضرت عباس نے مشکیزوں کو منہ میں تھام لیا. حضرت عباس ایک ہی دعا لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ کسی طرح یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے, میری سکینہ کا دل نہ ٹوٹے. یا اللہ میری سکینہ تک یہ پانی کسی طرح پہنچ جائے. حضرت عباس خدا سے دعا کرتے جاتے ہیں, آقا و مولا امام حسین کو آواز دیتے ہیں کسی طرح یہ پانی وہاں پہنچ جائے. حضرت عباس کی آواز سن کر امام حسین سب کچھ چھوڑ کر دوڑے ہوئے میدان میں پہنچتے ہیں. حضرت عباس اپنی آنکھیں حضرت عباس کی آنکھوں پہ وار کیا گیا, تیر لگا, اب مشکیزہ پہ تیر لگتا ہے. حضرت عباس کی امید ٹوٹ جاتی ہے, حضرت عباس زمین پر گرتے ہیں, امام حسین کی گود میں آتے ہیں, لیکن عباس نہ تو جنگ لڑی عباس نے, نہ تو پانی پہنچا خیموں میں. حضرت عباس اپنے سر کو اپنے آقا کی گود میں نہیں رکھتے. حضرت عباس کہتے ہیں مولا اب مجھے خیموں میں مت لے جائیے گا. میں کہوں گی عباس آپ کی یہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو اللہ نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. ماتم حسین.